السلام علیکم، عظمیٰ صدیق ناولز میں خوش آمدید۔ آج جو ہم ناول پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے سنہری دھوپ، رائٹر مریم۔ وہ 3 دن کی دلہن چھت پر اکیلی کھڑی تھی۔ اس کے لمبے اور گھنے بال کمر تک آئے ہوئے تھے، چہرے اور گردن پہ لمبی کرچیں تھیں جن سے رسنے والا خون وہیں جم کر کرنٹ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہ بے خیال سی آگے بڑھی اور منڈیر سے لگی جالی کے ساتھ آ رکی۔ اب نگاہ کے سامنے ہل چلے ہوئے کھیت تھے۔ ہوا اچانک تیز ہوئی تو سامنے شہر جانے والی تارکول کی سڑک پر گرد و غبار بگولوں کی صورت اڑتا نظر آنے لگا۔ گھر کی 4 دیواری کے باہر مویشی بندھے تھے۔ ہل چلے کھیت میں ایک آدمی بغل میں کپڑے دبائے بیج بو رہا تھا، جبکہ سفید لباس میں ملبوس ایک قدآور شخص منڈیر پر کھڑا ہاتھ اٹھا کر بیج بوتے آدمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ قدآور شخص اس چھت پر کھڑی دلہن کا شوہر تھا۔ لڑکی کی نگاہ اس پر پڑی تو ایک دم اس کا دل بھر آیا اور ذہن پر جیسے کوئی ہیجان طاری ہو گیا۔ وہ یکدم چیخی اور چیختی چلی گئی تھی۔ منڈیر پر کھڑے آدمی نے قدرے چونکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ کچھ دیر چھت پہ کھڑی روتی لڑکی کو گھورا، پھر تیز تیز چلتا حویلی کی جانب آنے لگا اور حویلی میں داخل ہو کر دوڑتا ہوا لمحوں میں وہ آدمی چھت پر اس کے روبرو تھا۔ عبیر، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ہاں بولو۔ اس نے قریب آتے ہی اس کا بازو کوہنی سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی اور آنسوؤں سے جل تھل آنکھوں سے اسے تکنے لگی۔ کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ کیسا لہجہ تھا، کڑا، بیزار اور سنگین، حالانکہ کبھی یہی لہجہ شہر ٹپکاتا تھا۔ زیادہ پرانی بات بھی نہیں تھی۔ نیچے چلو، اب اگر مجھے چھت پر نظر آئیں تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ جارحانہ انداز میں اسے دھکا دے کر سیڑھیوں کی جانب لاتے ہوئے تلخی سے بولا۔ اس کے چہرے پر کوئی نرمی یا ملائمت نہیں تھی۔ اسامہ، میری بات کا یقین کریں، آپ سے میری پہلی شادی ہے اور میں باعصمت ہوں۔ آپ کو اس کے فولادی ہاتھ کے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ میں نے تم سے کوئی وضاحت نہیں مانگی ہے، سمجھی؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ عبیر نے گنگ ہوتے ہوئے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا اور وہ کچھ نہیں کہہ بول سکی۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اس نے پٹ وا کیا تو ہوا کا یکبستہ جھونکا اس کے بالوں کو چھوتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ باہر ہر سو برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ بلند و بالا پہاڑ، سروں کا درخت، سڑکوں کی سرمئی پن کو بھی برف کی سفید چادر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ فضا میں خاموشی اور اداسی کا رنگ غالب تھا، یا اسے محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کے آتش دان میں آگ روشن تھی، مگر اس کے اندر جیسے کوئی شیر جمع ہوا تھا۔ نیا ٹھکانہ، وہ نئے لوگ اور اس پر دھوکہ۔ وہ جتنا سوچتی اسی قدر مضطرب ہو جاتی تھی۔ گو کہ وہ اس دھوکے فریب کا کبھی حصہ نہیں بنی تھی، مگر ضمیر تو زندہ تھا۔ اضطراب اپنوں کی اعمال پر بھی نصیب ہوا کرتا ہے۔ اس کی نگاہ ایک دم ایک منظر پر ٹھہر گئی۔ گربری یکبستہ صبح کے ملکچے اجالوں میں جیسے ایک دم سورج کی سنہری کرنیں ہر سو جگمگانے لگی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا، ٹریک سوٹ میں سڑک کنارے چلتے ہوئے اچانک گلاب کے کنج کے پاس رک گیا تھا۔ جھک کر گلاب کی اٹکھلی کلی کو توڑتا ہوا وہ اس سارے ماحول میں ایک دم خوبصورت اضافے کا سبب بن گیا تھا۔ کچھ منظر بلا شبہ اپنے اندر طلسمی کشش رکھتے ہیں، وہ بھی بے خود اسی منظر میں کھو گئی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں تھا۔ گلاب کی اٹکلی کلی ہمراہ لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ تب چونکی جب ہنسی کی آواز سنی۔ حیرانی سے پلٹنے پر سارا کو روبرو پا کے اس کے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ بہت ہینڈسم ہے نا محترم؟ یہاں کے مشہور بزنس مین ہیں۔ اس مرتبہ ہمارا شکار یہی ہوگا۔ ساری معلومات لے چکی ہیں مام۔ سینے پر ہاتھ باندھے سارا بہت جوش سے اطلاع فراہم کر رہی تھی۔ عبیر کا دل دھک سے رہ گیا۔ بلکہ انا نے تو اس پر اپنے حسن جہاں-سوز کے ڈورے بھی ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ عبیر نے ہونٹ بھینچ لیے اور کوشش کی کہ چہرے سے کچھ اخذ نہ ہونے پائے۔ کچھ کام تھا تمہیں مجھ سے؟ اس نے نروٹے پن کی انتہا کر دی، جبھی سارا کے چہرے پر توہین کے احساسات سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ مام کا میسج ہے تمہارے لیے۔ بس پڑھائی اب ختم کرو اور دھندے میں ہاتھ بٹاؤ۔ آج کل ویسے بھی بڑا مندہ چل رہا ہے کام۔ یہ تیسرا ٹھکانہ بدل لیا ہے مگر کوئی شکار نہیں پھنسا۔ تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے؟ عبیر نے کسی قدر ناگواری کا اظہار کیا۔ ہاں، تمہارا مسئلہ کیوں ہوگا؟ تم تو بس عیش کرنے دنیا میں آئی ہو، بکاؤ مال تو ہم ہیں نا۔
پیسہ بنانے کی مشین۔ سارا تنفر سے بولتی چلی گئی، گویا اس گناہ آلود زندگی کا احساس ندامت بن کر انہیں بھی کچوکے لگاتا تھا۔ تو نہ بنو مشین، کسی نے فورس کیا ہے؟ جو کچھ کر رہی ہو اپنی مرضی سے کرتی ہو، بغیر لگی لپٹی رکھے۔ ابیر نے اسے سنانا شروع کی، سارا کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ شٹ اپ، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا میری انسلٹ کرنے کا، سمجھی؟ وہ بھی تمہاری انسلٹ نہیں کر رہی، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ حقیقت بہت شرمناک ہے۔ ابیر کے لہجے میں نہ صرف تعصب تھا بلکہ تضحیک اور حقارت بھی تھی۔ سارا اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم بھی کوئی شریف زادی نہیں ہو، اسی سسٹم کا حصہ ہو، وہ چیخ پڑی تھی۔ ابیر کا چہرہ دھواں دھواں ہو کر رہ گیا۔ یہی بد نصیبی ہے میری، مگر یاد رکھنا میں تمہاری طرح اس گندگی میں کبھی نہیں رہوں گی۔ ابیر نے خود پرسکون رہتے ہوئے بھی سارا کو آگ لگا دی تھی۔ غصے میں بے قابو ہوتی وہ اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ اگلے لمحے دونوں گتھم گتھا تھیں۔ ان کی چیخوں کوسنوں کی آوازوں پر دوسرے کمرے سے مام، انا اور اینا دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تھیں۔ انہیں ایک دوسرے کو نوچتے، کھسوٹتے اور گالیاں دیتے دیکھ کر مام کو صحیح معنوں میں دھچکا لگا تھا۔ انہوں نے اینا اور انا کے ساتھ مل کر بمشکل دونوں کو ایک دوسرے سے چھڑایا۔ مام انا اور اینا کو اسے وہاں سے لے جانے کا اشارہ کر کے ابیر کو گھورنے لگیں، جس کے بال کھل کر بکھر چکے تھے، چہرہ سرخ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ سب کیا ہے ابیر؟ ان کا لہجہ بے حد سنگینی لیے ہوئے تھا۔ ابیر نے محض انہیں گھورنے پر اتفاق کیا اور بکھرے بالوں کو سمیٹ کر بینڈ میں جکڑنے لگی۔ مام کو اس کی اس حرکت میں سراسر اپنی توہین محسوس ہوئی تھی۔ یہ لڑکی کبھی کبھی جو ہے مجھے بہت پریشان کرتی ہے۔ شروع سے ہی اپنے انداز و اطوار کے باعث انہیں خائف کرتی رہتی تھی۔ جبھی انہوں نے اس کے لیے مخصوصی طریقہ کار کو بدلا تھا، وہ بہت زیرک اور جہاں تھیں۔ ابیر جیسی سرکش گھوڑی کو انہوں نے چابک سے نہیں، پیار کی تھپکی سے قابو کیا تھا، مگر پھر بھی اس کے تیور تیکھے اور انداز نخوت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ان میں سے کسی سے بھی کھلی ملی نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنی الگ دنیا بسائی تھی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، موم نے پابندی نہیں لگائی، مگر آئے دن بدلنے والے ٹھکانوں کی وجہ سے انہوں نے بڑی مشکل سے صحیح مگر اس کی ضد کے آگے ہار کر ہی ہاسٹل میں چھوڑا تھا۔ وہ انہیں ہاسٹل میں نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ اپنا حلقہ احباب میں انہیں ملوانے سے کیوں گریزاں تھی؟ وہ جانتی تھی اس کا بس چلتا تو شاید وہ چھٹیوں میں بھی ان کے پاس نہ آتی۔ کیا پوچھا ہے تم سے ابیر؟ اب کی مرتبہ انہوں نے اسے ڈانٹا تھا۔ بہتر ہوگا آپ سارا سے پوچھ لیں۔ گردن پر پڑنے والی سارا کے ناخنوں کی خراشوں کو دوپٹے سے سہلاتے ہوئے اس نے تلخی سے جواب دیا، میں تمہاری زبان سے چننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے برہمی سے جواب دیا تو ابیر نے ہونٹ کھینچ لیے تھے، جبکہ وہ منتظر نظروں سے ابھی بھی اسے تک رہی تھی۔ ہوں۔ اس کے مختصر ترین جواب پہ انہوں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ تمہیں اتنا غصہ کس بات کو سن کر آیا؟ پڑھائی کو چھوڑنے پر یا پھر دھندے میں ہاتھ بٹانے پر؟ سوال ایسا تھا کہ ابیر کی رنگت مزید گلابی ہو گئی۔ نام آپ جانتی ہیں، مجھے آپ کا یہ طریقہ کار پسند نہیں۔ وہ کسی قدر بے بسی سے بولی تو انہوں نے محض سر کو اس بات میں جنبش دی۔ پھر یہ کہ میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتی، اسے میری ضد سمجھیں یا پھر التجا؟ اب کی بار اس کا لہجہ مزید مضبوط اور دو ٹوک تھا۔ اس کے چہرے پر ٹھہری موم کی پرسوچ نگاہوں میں تفکر بھی اتر آیا۔ اس کے باوجود یہ کہ معاشرہ تمہیں تمہاری اس پاکی سمیت قبول نہیں کرے گا، تم پر اس گھرانے کی عورت کا لیبل لگ چکا ہے۔ ابھی نہ کریں، مگر میں مجبوری میں بھی گناہ کا راستہ اختیار نہیں کروں گی، وہ پھر اسی قطعیت سے کہہ گئی۔ پھر کیا کرو گی؟ خودکشی؟ اب کہ ان کے لہجے میں صرف جھنجھلاہٹ نہیں تھی، طنز بھی تھا۔ مام بہتر ہوگا آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، خدا بہتر راستہ نکالے گا۔ مام کچھ دیر اسے تکتی رہیں، پھر خاموشی سے اٹھ کر چلی گئیں۔ موم لبنہ فرید بیگم۔ ماں باپ کی ڈھیر اولاد میں ان کا آخری نمبر تھا، اور ایسے بچے یا تو بہت زیادہ توجہ مانگتے ہیں یا پھر توجہ و محبت میں بھی ان کا نمبر آخری میں ہی آتا ہے۔ ان کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوا تھا۔ جوتے، کپڑے، یہاں تک کہ کتابیں تک انہیں ہمیشہ بڑے بھائی بہنوں کی استعمال شدہ ہی ملی تھی۔ محدود آمدنی میں اتنے بڑے کنبے کی کفالت و بے شمار اخراجات، کوئی ایک بھی تو ایسی خواہش نہیں تھی جو دل نے کی ہو اور وہ پوری بھی ہو گئی ہو۔ یہ محبت، توجہ میں کمی اور خواہشات کی بے معنی و تشنگی ان کے اندر کیسی باغی سوچیں اور خیالات جنم دے چکی ہیں کہ وہ بیاہ کر اگلے گھر سدھار گئیں، جو والدین کے گھر سے مختلف حالات میں ہرگز نہیں تھا۔ وہاں بھی زندگی کا دکھ ویسا ہی تھا جس سے چھٹکارے کی وہ ہمیشہ متمنی رہی تھی، مگر چھٹکارا ہی نہیں تھا تو انہوں نے حالات کو خود اپنے بل بوتے پر بدلنے کی ٹھان لی۔ بغاوت تبدیلی کا سب سے مؤثر ہتھیار ثابت ہوا کرتی ہے۔ خوبصورتی پاس تھی، ناز و ادا سے آراستہ حسن سج سنور کر میدان میں اترا تو قدردانوں کی کمی نہ ہوئی۔
دنیا میں ایسے مردوں کی کمی نہیں جنہیں عورت اشارہ کرے تو قدموں میں لوٹنے اور شرافت کے جامے سے باہر آنے میں دیر نہیں لگاتے۔ ایسے لوگوں کا اپنا وقت رنگین کرنا ہوتا ہے، ان کی مٹھی اور جیب گرم ہو جاتی ہے۔ یہ مرد خاندان میں بھی ہوتے ہیں، عزیز و اقارب میں بھی ملتے ہیں اور گلی محلے میں بھی پائے جاتے ہیں، جو وقت اور حالات کے مطابق سہولت سے مطلب نکالنا خوب جانتے ہیں۔ کہتے ہیں گناہ خوشبو کی طرح ہوتا ہے، پھیلنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ان کے سسرالیوں میں پہلے چمگیاں ہوئیں، پھر منہ پر کھل کر جھگڑے ہوئے، مگر شرمندہ ہونے والوں میں ہوتی تو یہ سب کرتی کیوں؟ شوہر نے نام نہاد شرافت کا اظہار طلاق کی صورت میں کیا اور بچیوں کو بھی ماں کے سپرد کر دیا۔ فریدہ بیگم نے سسرال سے جو جمع پونجی سمیٹی وہ یہی 4 بیٹیاں تھیں، جو شکل و صورت میں انہی پر تھیں اور ان کے مستقبل اور عیش و عشرت کا بہترین ذریعہ تھیں۔ جب تک وہ خود جوان اور خوبصورت رہیں تب تک انہیں سراہنے والوں کی کمی نہیں رہی۔ انہی میں سے مسکین صورت آدمی سے نکاح کر کے انہوں نے اپنے اوپر سے طلاق یافتہ کا لیبل بھی اتار پھینکا اور معاشرے میں بظاہر عزت سے جینے لگی۔ بیٹیاں انہی کی طرح تھیں، طرح دار، حسین اور اداؤں کے ہتھیاروں سے لیس۔ راہ چلتوں کو بھی منٹوں میں اسیر کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ گو کہ ان کی تربیت ہی اس نہج پر نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے آنکھ کھلتے ہی اپنے گھر کا ماحول بھی یہی دکھا تھا۔ بس یہ ایک عبیر تھی جس کے مزاج اور فطرت کی نیکی اور راستی نے انہیں پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں معاشرے میں انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جبھی کچھ سالوں سے انہوں نے انداز بدل لیا تھا، مہذب اور خاندانی ہونے کا بحروب بھرا اور اپنی پشت پر چند طاقت ور ہاتھوں کی شے پر بہت اطمینان سے اپنا کھیل کھیلنے لگیں۔ امیر دولت مند لوگوں میں کسی نہ کسی بیٹی کا رشتہ طے کرتیں، بیاہ ہوتا اور سمجھدار بیٹی موقع ملنے پر وہاں سے سب کچھ سمیٹ لاتی اور پھر لٹنے والوں کو ان کا نشان تک بھی نہ مل پاتا۔ صرف یہی نہیں، جو شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے تھے وہ رات کے اندھیرے میں لڑکی کو اپنے ٹھکانے پر لے جاتے تھے۔ یہ کام بہت رازداری سے کئی سالوں سے جاری تھا۔ جنہیں خبر تھی وہ اس راز کو افشا نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی وہ پھنسیں بھی تو ان کے تعلقات کام آئے اور وہ صاف بچ نکلتی تھیں۔ چھوٹی بی بی آپ کو بیگم صاحبہ یاد کر رہی ہیں۔ وہ اپنا بیگ تیار کر رہی تھی جب ملازمہ دستک دے کر اندر آئی۔ اس کی صبیہ پیشانی پر شکنیں سی نمودار ہوئیں۔ تم جاؤ، آتی ہوں میں۔ ملازمہ کو بھیج کر وہ الجھن زدہ متفکر سی بیٹھی رہی۔ کیوں بلوایا ہوگا مام نے؟ گو کہ ابھی اس کی چھٹیاں باقی تھیں، مگر وہ چند دن میں ہی یہاں کے ماحول سے گھبرا گئی تھی۔ بس نہ چلتا تھا اڑ کر واپس وہ ہاسٹل پہنچ جائے۔ اس نے گیلے بال تولیے کی قید سے آزاد کیے، انہیں سلجھایا، پھر دوپٹہ ڈھنگ سے اوڑھتی ان کے کمرے کی جانب چلی آئی۔ یس کم آن۔ ان کی دستک کے جواب میں مام کی مغرور سی آواز ابھری تھی۔ انہیں دیکھ کر اب کوئی یہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ معمولی تعلیم یافتہ غربت میں پل کر جوان ہونے والی وہی فریدہ ہے جو کبھی ایک عام سی لڑکی تھی۔ اب تو ان کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ بیٹھو۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ جو سیل فون پر کسی سے بہت بے تکلفانہ گفتگو میں مصروف تھی، الوداعیہ کلمات ادا کر کے اس کی سمت متوجہ ہوتے ہوئے بولی، آپ نے بلوایا تھا؟ گو کہ وہ اس کی سگی ماں تھی، مگر ابھی نے کبھی ان کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبہ محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی ادا واضح تھی، اسے ان کے انداز و اطوار سے ہی نہیں، ان کے گناہ آلود زندگی سے بھی نفرت تھی۔ وہ ان سے شاکی تھی، انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی عاقبت تباہ کر ڈالی تھی۔ ایکچولی یہاں ایک فیملی نے ہمیں اپنے پوتے کی برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ کیا ہے۔ ایسا ہے کہ تم آج شام کی اس تقریب کے لیے انا کے ساتھ جا کر اپنا پارٹی ویئر لے آؤ۔ مگر میں وہاں جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تو انٹرسٹڈ نہ ہونا ایک الگ بات ہے اور کسی کام کو کرنا ایک یکسر الگ بات۔ تم وہاں جا رہی ہو، اٹس مائی آرڈر۔ اوکے، اب وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ ان کے لہجے میں واضح حکم تھا۔ ابھی کچھ دیر ہونٹ پیچھے خاموش کھڑی رہی، پھر ایک جھٹکے سے پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ انا کے ساتھ مارکیٹ نہیں گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ مام ایک طوفان اٹھائیں گی، مگر اس کے برعکس ان کی خاموشی پر اسے حیرت نے آن لیا تھا۔ یہ حیرت اس وقت اضطراب اور شدید تعصب میں ڈھل گئی جب شام میں مام نے اس کا ڈریس لا کر اس کے پاس رکھ دیا تھا۔ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے ابھی، اور سنو، آج سے تمہاری پڑھائی کا سلسلہ بھی ختم۔ تم ہمارے ساتھ کام میں شامل ہو رہے ہو۔ سارا کی بات غلط نہیں ہے۔ میں نے تم سے یہ امتیازی سلوک کر کے تمہیں زیادہ سر چڑھا لیا ہے، بس بہت ہو چکے یہ لاڈ وغیرہ، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، یہ بات آپ بھی سن لیں۔ اس نے طیش میں آتے ہوئے کپڑے اٹھا کر پھینک دیا۔ مام نے جواباً اسے سرد نظروں سے کچھ دیر ہونٹ بھینچ کر دیکھا تھا، پھر جب وہ بولیں تو ان کا لہجہ سخت تھا۔ ایس پی دلبر چٹھا کو جانتی ہو، جو پچھلے ہفتے اینا کی برتھ ڈے پارٹی پر یہاں آیا تھا؟
تمہاری ایک نظر دیکھ کر ہی تم پر مر مٹا، مگر میں نے اس کو انکار کر دیا تھا۔ تو وجہ یہی تھی کہ میں تمہیں ہرٹ کرنا چاہتی تھی، نہ ہی ایک دم سے اس راستے پر ڈال دینا۔ میں نے تمہارے لیے صاف راستہ چنا، اور یاد رکھو اگر تم نے اب پھر اگر دکھانے کی کوشش کی تو میں آج رات ہی چٹا کو یہاں بلوا لوں گی۔ ایک رات ہے کہ وہ مجھے کم از کم بھی 50,000 ہنس کے دے سکتا ہے، مگر میں یہ سودا صرف ایک رات کا نہیں کروں گی۔ ان کے لہجے کی سنگینی نے ابیر کے آواز سلب کر دیے تھے اور چہرہ بالکل فک کر ڈالا۔ نگاہ کے سامنے 60-65 سالہ درپا چٹا گھوم گیا، جس کی آنکھوں میں وحشت و خباثت تھی۔ ابیر سے چند منٹ اس کا سامنا محال ہوا تھا۔ بغاوت، سرکشی و تنفر کے جذبات خوف کی چادر میں جا چھپے۔ اس کی جگہ لاچاری اور بے بسی نے لے لی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پلٹی تو مام کا لایا ہوا ڈریس اس کے ہاتھ میں تھا اور آنکھوں میں بے تحاشا نمی۔ بہت زبردست ارینجمنٹ تھی۔ گھاس اور پیڑ پودوں کو سفید اور زرد روشنی نے بہت دلفریب و خوبصورت تاثر عطا کر دیا تھا۔ دلکش خوشبوئیں ماحول کا حصہ بنی ہوئی تھیں۔ ایک سائڈ پر کھانے کی ٹیبلز ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ وسیع رقبے پر پھیلا لان اور سفید سنگ مرمر کی شان سے سر اٹھائے خوبصورت رہائش گاہ اپنی مکینوں کے اعلیٰ ذوق کی غماس تھی۔ لان کے سبزہ زار پر ہی تقریب کا انعقاد تھا، جو بہت اعلیٰ پیمانے پر کیا گیا تھا۔ رنگ و بو کا ایک سیلاب گویا وہاں امڈ آیا تھا۔ وہ ایسی تقریب کی مشتاق تھی نہ عادی، جبھی اس نے اپنے لیے وہ کونا منتخب کیا تھا جو قدرے الگ تھلگ تھا۔ لاتعداد برقی کمکموں کی روشنی وہاں تک آتے آتے اتنی ماند پڑ جاتی تھی کہ بہت کچھ واضح دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ اس نے ماحول سے فرار کی خاطر ہی سر اٹھا کر آسمان کو اداس اور مزمل نظروں سے دیکھا، گویا اللہ سے اپنی ماں کے سلوک کی شکایت کر رہی ہو۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، جبھی تیرگی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سر پھر سے جھکا لیا۔ اینا سارا اور انا ماحول میں پوری طرح سے رچی بسی ہوئی تھی، یقیناً ان کا وہاں پہلے سے تعارف تھا۔ جبھی بے تکلف سے گھوم پھر رہی تھی، ایسا نہ بھی ہوتا وہ تب بھی خود کو اجاگر کرنے اور اہمیت پانے کی تمام صلاحیتوں سے مالا مال تھی۔ اوہ اچھا، تو آپ مسز باجوہ کی صاحبزادی ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ وہ جو کوئی بھی تھا انا سے ہم کلام تھا۔ جواباً وہ تفاخرانہ انداز میں ہنسی تو گویا فضا میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ ابیر نے چونک کر دیکھا اور کچھ پل کو منجمد ہو گئی تھی۔ وہ وہی نوجوان تھا جسے اس نے کھڑکی سے باہر سڑک پر گلابوں کے کنج کے پاس جھکے دیکھا تھا، اور جس کے متعلق سارا نے اپنے ارادے بتلا کر اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ آج اس روز بھی زیادہ شاندار اور وجیحہ لگ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ اسامہ ملک صاحب؟ وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں ہینڈسم ہوں، ڈیشنگ ہوں، آپ کیا کہتی ہیں؟ اور انا جواب میں آہستگی سے ہنسی تھی۔ ایک بار پھر سماعتوں میں گھنٹیوں کی آواز گونجی۔ اس نے اپنے جگہ پر پہلو بدلا تھا۔ آگے پیش آنے والی صورتحال اسے ابھی سے بے چین کر رہی تھی، اور وہی ہوا تھا۔ آج آپ کو ایک خاص ہستی سے ملانا تھا، مائی ینگسٹر سسٹر ابیر کمال حسن۔ انا اس کے ہمراہ ابیر کے پاس چلی آئی تھی۔ ابیر کے چہرے پہ گھبراہٹ کا بڑا فطری غلبہ چھایا تھا، جس میں بے بسی کے ساتھ کنفیوژن بھی واضح تھی۔ ان سب رنگوں نے مل کر ہی اس کی معصومیت بھری خوبصورتی کو انوکھا اور دل نشین سا نکھار بخش دیا تھا۔ اسامہ ملک نے نیم تاریکی میں مومی شمع کی مانند جگمگاتی اس وحشت زدہ ہرنی کی طرح نظر آتی لڑکی کو بے حد دلچسپی سے دیکھا تھا۔ ابیر، یہ اسامہ ملک ہیں، ملک صاحب کے چھوٹے صاحبزادے، بزنس ٹائکون ہیں جناب۔ انا اٹلا کر تعارف کا مرحلہ نبھا رہی تھی۔ ابیر اس خصوصی تعارف کے پیچھے چھپے پروگرام کی آلودگی و پیچیدگی کے ساتھ مقربہ ارادوں کو جانتی تھی، جبھی نہ نگاہ اٹھائی تھی نہ سر، اور یوں ہی ہونٹ کچلتی رہی تھی۔ اسامہ ملک کی آنکھوں میں اس گریز و کنفیوز لڑکی کے لیے دلچسپی و پسندیدگی کا انداز بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ انا کی ریئل سسٹر ہیں؟ اسامہ ملک کی نگاہیں اس کی اٹھتی گرتی لمبی پلکوں پر جم گئی تھیں۔ انا اسے اسامہ کے پاس چھوڑ کر خود کسی بہانے سے وہاں سے سرک گئی تھی، اور اب ابیر کی گویا جان پر بنائی تھی۔ ان نگاہوں کی بارکدگی نے اس کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ اس کے لیے دیے انداز اور جواب کے باوجود اسامہ ملک اس سے گفتگو میں مصروف رہا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی وہ جتنا کترائی جتنا بچی، اسامہ ملک کی نگاہوں نے اسے ہر جگہ کھوجا تھا۔ کیک کٹنے کے بعد اس کا تعارف بالخصوص اپنے والدین سے کرایا تھا۔ وہ جتنی مضطرب اور جذبس ہو رہی تھی، اینا وغیرہ اسی قدر مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ ان کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ اسامہ ملک ایک تگڑا شکار تھا اور آرام سے پھنسنے کو از خود تیار بھی۔ پھر موم کی توقع اور خواہش کے مطابق
مسز ملک اسامہ کا رشتہ لے کر ان کے یہاں پہنچ گئی تھیں اور موم اپنی ساری خوشی چھپا کر بظاہر حیل و عزت سے کام لے رہی تھیں۔ مجھے تو آپ کی ساری بچیاں ہی پیاری لگتی ہیں ماشاءاللہ، مگر اسامہ کی خواہش ابیر کے لیے ہے۔ وہ رکھ رکھاؤ والی خاندانی عورت تھی، ان کی بات کرنے کے انداز سے ہی بہت سبھاؤ تھا اور واری تھیں۔ مام کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ خود ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی تھی، مگر معاملہ رسان اور تحمل کا متقاضی تھا۔ اتاولے پن کا مظاہرہ کھیل بگاڑ بھی سکتا تھا۔ جبھی انہوں نے کچھ پیسوں سے کام لیا، کچھ مجبوریوں کا رونا رویا، بڑیوں کو چھوڑ کر چھوٹیوں کا نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ، اور بالآخر ان کو کئی چکر لگوانے کے بعد ہاں کر دی۔ یہ سب کچھ بالا ہی بالا ہوا۔ بات طے ہونے کے بعد ابیر کو خبر ہوئی تو صحیح معنوں میں اس کے حواسوں پر بجلی سی گر پڑی تھی۔ اتنی شاندار شخص کو دھوکہ دینے کا خیال ہی بے قرار کر دینے کو کافی تھا۔ وہ تلملاتی ہوئی مام کے پاس آ برس پڑی۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی مام کہ مجھے اس کھیل سے الگ رکھیے، اور میں نے تمہاری اس خواہش پر کان نہیں دھرا۔ ورنہ یاد رکھنا، دوسرا راستہ ہمیشہ کھلا رہے گا، اور محض دھمکی مت سمجھنا۔ یہ ان کا ایسا ہتھیار تھا جس سے وہ اسے حملے سے قبل ہی زخمی کر دیا کرتی تھی۔ وہ ایک بار پھر خود کو لاچار محسوس کرنے لگی۔ سوائے چپ سادھ لینے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، سو اس نے چپ سادھ لی۔ فی الوقت وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھی۔ وہ دن بھی آ ہی گیا جب وہ اسامہ کے ہمراہ اس کے ویل فرنشڈ گھر میں آ گئی تھی۔ مسز ملک نے بیٹے کے لیے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا۔ وہ جوڑا جو اسے نکاح کے موقع پر پہنایا گیا تھا کم و بیش 1 لاکھ کی مالیت کا تھا۔ لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، مگر ابیر کا دل اس ڈرامے پر سسکتا رہا تھا۔ وہ عجیب سی بے کسی اور لاچاری میں مبتلا رہی تھی۔ کئی بار چاہا اسامہ سے ساری حقیقت کہہ دے، مگر ایک عجیب سے خوف نے اس کی زبان کو سلب کر رکھا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اور یہ دن آ گیا تھا۔ موم کے علاوہ سارا، انا اور اینا نے بھی اسے خوب پٹیاں پڑھائی تھی۔ کسی کو الو بنا کر مطلب نکالنے کے تیر بہدف طریقے سکھائے گئے تھے۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی انہیں دیکھتی رہی تھی۔ بس کچھ دن ہیں، پھر اس کے بعد تو تم سے بھی پارسائی اور معصومیت کا ٹیگ اتر جائے گا، پھر تم بھی بدکرداری کا ٹھپا لگ جائے گا۔ میری گریبان پر ہاتھ ڈالنے والا کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ابیر بیگم پھر تمہیں کیسے معاف کر دیتی؟ آج کے بعد تم ہمیں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ سکو گی، نہ ہم پر انگلی اٹھا سکو گی۔ تم میں اور ہم میں آج کے بعد کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس کی رخصتی کے وقت سارا نے اس سے گلے ملنے کے بہانے نزدیک آ کر اتنی حقارت اور تنفر سے کہا تھا کہ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اترے آنسو تک ٹھٹر گئے تھے۔ سارا اس قدر منتقم مزاج ہوگی یہ تو اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ حسن افسردہ ہو تو اس کی کشش اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ مجھے بہت الگ اور خاص لگی تھی جبھی مما کے سامنے میں نے آپ کا نام رکھا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر دور تک چلی گئی تھی کہ اسامہ کب کمرے میں داخل ہوا اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ جبھی وہ بہت بری طرح سے ہڑبڑا گئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے اسامہ مسکرایا تھا، پھر اس کا حنائی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر آہستہ سے دبایا۔ بہت خاموش بلکہ اداس ہیں، کیا آپ کو مجھ سے تعلق استوار ہونے کی خوشی نہیں ہے؟ اس نے گھبرا کر پلکیں اٹھائی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، انداز میں بے تحاشا شرارت بھری ہوئی تھی، گویا مقصد اس کی توجہ حاصل کرنا تھا کسی بھی طریقے سے، اور وہ اس میں کامیابی حاصل کر کے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ابیر بری طرح سے جھیپی تھی، پلکیں شرمگی انداز میں لرز کر جھک گئی تھیں۔ واقعی طور پر صحیح، مگر وہ اس اضطرابی کیفیت سے نکل آئی تھی جس کا شکار تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ بھاری بھرکم لہجے میں کی گئی تعریف پر ابیر کا دل اپنی دھڑکنیں الٹ پلٹ کرنے لگا تھا۔ رونمائی کا گرد چڑھاؤ کنگن پہناتے اسامہ نے بہت ملائمت سے اسے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ اس ایک رات کا میں نے بہت شدت سے انتظار کیا تھا ابیر، تم جانتی ہو جب سے تمہیں دیکھا تھا میں نے صحیح معنوں میں میری نیندیں اڑ گئی تھیں۔ اسامہ کا لہجہ جذبات کی شدت سے چور تھا اور دھیما ہوتا بالآخر سرگوشی میں ڈھل گیا تھا۔ ابیر کی آنکھیں جانی کسی جذبے کے تحت بھر آئی تھیں۔ بھلا وہ اتنی عزت افزائی اور محبت کے لائق کہاں تھی؟ کیوں رو رہی ہو؟ اسامہ نے اس کے آنسوؤں کی نمی کو محسوس کر کے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ ابیر نے نگاہ بھر کے اسے دیکھا۔ سیاہ شیروانی میں وہ ہمیشہ سے کہیں بڑھ کر شاندار اور خوبرو نظر آ رہا تھا۔ وہ آنسوؤں کی وجہ پوچھ رہا تھا اور وجہ بتلانے لائق نہیں تھی۔ اس نے ہونٹوں کو باہم بھینچ لیا اور رات دھیرے دھیرے بھیگتی چلی گئی تھی۔ اگلے دن اسامہ نے اس کا تعارف عبدالعلی اور زارا سے کرایا تھا جو اس کے بڑے بھائی کی اولاد تھے۔
بڑے بھائی شیراز ملک اور ان کی وائف کی روڈ ایکسیڈنٹ میں 2 سال قبل وفات ہو گئی تھی۔ تب اسامہ نے دونوں بچوں کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں عبیر تم ان بچوں کی ماں کا کردار ادا کرو۔ ان سے ویسے ہی محبت کرو جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، کرو گی نا؟ اور عبیر نے پوری آمادگی کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ اس ایک رات میں ہی وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اسامہ کو دھوکہ نہیں دے گی، چاہے موم اسے کتنا ہی اکسائیں۔ وہ اسامہ کو خود مناسب الفاظ میں اپنی صفائی پیش کر سکتی تھی، وہ اس سے درخواست کر سکتی تھی وہ اسے ان غلط لوگوں سے بچا لے۔ صبح نماز کے بعد دعا میں بھی اس نے رب کریم سے یہی التجا کی تھی اور اسے پورا یقین تھا خدا اس کی فریاد کو رد نہیں کرے گا۔ اپنے راستوں پر چلنے والوں کا وہ خود مددگار ہو جایا کرتا ہے۔ بلا شبہ رسم کے مطابق اسامہ اسے موم کی طرف ملانے کو لایا تو اس کے انداز میں واضح بے دلی تھی۔ موم نے اس سے نگاہوں میں کچھ سوال کیے تھے مگر وہ نظر چرا گئی تھی اور موم اتنی جذبت ہوئی کہ اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی جبھی انہوں نے بہانے سے اسے وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ عبیر بیٹا دیکھنا ذرا، اینا نے ابھی تک چائے کیوں تیار نہیں کی؟ وہ جانتی تھی بات بنتی نہ دیکھ کر انہوں نے اسے سمجھدار عیار بیٹیوں کے نغے میں دیا ہے جو لازماً اس سے اصل بات اگلوائیں۔ جبھی وہ کسی قدر ڈسٹرب ہوئی تھی، اسامہ کے سامنے انکار کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، اس لیے اٹھ کر باہر تو آ گئی مگر اینا کے پاس جانے کا اس کا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مگر وہ سب تو جیسے اس کی طاق میں تھی، اسے باہر آتے ہی دبوچ کر گویا سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ کیا کچھ ہاتھ آ گیا؟ تم نے اس کی جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ کی معلومات لی ہیں؟ اسامہ نے رہنمائی میں کیا دیا وہ ساتھ لے آنا تھا۔ ظاہر ہے قیمتی چیز ہوگی، زیور بھی کسی بہانے سے اٹھا لاتی، اسی طرح تو کرنا ہوتا ہے۔ کیا پتا تم کتنی دیر وہاں ہو؟ وہ لا تعلق بنی ہونٹ بیچے سلگتی آنکھیں جھگائے کھڑی رہی، گویا طے کر لیا تھا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ جبھی سارا کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ تم ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں کر سکتی، یاد رکھو تم ہر لحاظ سے ہمارے رحم و کرم پر ہو، تمہاری حیثیت بہرحال کسی کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہے جس کی ڈور تو ہمارے ہاتھ ساتھ ہے۔ پارسائی کا ڈرامہ رچانے کی ضرورت نہیں، بس جتنی جلدی ہو سکے اپنا مقصد حاصل کرو، ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ اور سنو، کوشش کرنا اس اسامہ سے دور رہنے کی، ایسا نہ ہو کہ وہاں سے لوٹو تو اس کے بچے کی زنجیر تمہارے قدموں میں پڑ چکی ہو۔ ایبارشن وغیرہ کے جدید طریقوں کے باوجود فگر کا ستیہ ناش ہو جایا کرتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سارا نے غصے میں اسے گھورتے ہوئے ٹہکا دیا تھا۔ وہ پتھر کی مورتی کی طرح بے تاثر نظروں سے اسے تکے گئی۔ موم چائے کا کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ اس کے چہرے کے تاثرات کی طرح سپاٹ تھا، جیسے ان کی کسی بات کو سرے سے سنا ہی نہ ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ان کی تلملاہٹ دیکھنے کو رکی نہیں تھی۔ پلٹ کر کچن سے نکلی تو اسامہ کو دروازے کے باہر موجود پا کر اسے لگا تھا کسی نے یکلخت زمین اس کے قدموں تلے سے کھینچ لی ہو۔ کون ہو تم؟ میں صرف سننا چاہوں گا۔ یاد رکھنا اگر تم نے غلط بیانی کی تو میں تمہیں زندہ زمین میں بھی گاڑ سکتا ہوں۔ اس کا چہرہ اسامہ کے سخت ہاتھوں کے بے رحم گرفت میں تھا۔ وہ لہجہ اتنا شفاف و سنگین تھا جبکہ چہرے کے تنے ہوئے عضلات اس کے قہر و غضب کے گواہ تھے۔ عبیر کی تو اسی وقت روح قبض ہو گئی تھی، گویا جب اس نے کچن کے باہر اسامہ کو موجود پایا تھا وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس کے عتاب کا نشانہ بننے کو رہ گئی تھی۔ وہ اسے واپس لے کر آیا تو بیڈ روم میں آنے تک پتہ نہیں کیسے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے رکھے تھے۔ اس کے بعد وہ کوئی وحشی و جنونی انسان تھا جو عبیر کے منہ سے آہوں اور کرراہوں کی صورت نکلتے سچ پر آپے سے باہر ہوتا اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہا تھا۔ عبیر کے دل و دماغ پر مجرمانہ بوجھ دھرا تھا۔ جب اس نے کچھ چھپائے بغیر سب کچھ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، مگر جب اس نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تب ہی وہ بھبر اٹھا تھا۔ تو یہ پلان تھا تمہارا جس کے تحت تم نے مجھ سے شادی کی؟ بد کردار عورت اس کا ہاتھ اٹھا تھا تو پھر رکنے میں نہیں آ رہا تھا۔ عبیر پٹتے ہوئے بھی اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی تھی جبھی وہ کچھ اور غضبناک ہوا تھا۔ تم نے دھوکہ دیا مجھے اسامہ ملک کو، ہاؤ ڈیئر یو؟ وہ جیسے توہین سے پاگل ہو رہا تھا۔ نہیں، میں تو آپ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بکواس بند کرو فاحشہ عورت، تم اگر ان کے پلان میں شامل نہ ہوتی تو اس طرح سچ دھج کر مجھے الجھانے کیوں آتی؟ اور میں کتنا احمق تھا، کتنی آسانی سے تمہارے جال میں پھنس گیا۔ وہ دانت پھینچ کر غرایا۔ عبیر اس کی وحشت کے آگے سراسیمہ ہونے لگی تھی۔ وہ کتنی دیر جیسے خود ہی ہونٹ بیچ کر اور ٹہل کر اپنا غصہ ضبط کرتا رہا تھا، پھر پلٹ کر باہر نکل گیا تھا۔ عبیر وہیں بیٹھ کر سسکنے لگی۔ اس کے ہونٹ کے زیریں کنارے سے خون جاری ہو گیا تھا۔ گردن پہ گہری خراشیں تھیں جو اسامہ کے تشدد کا نتیجہ تھی۔ اس کی یہ سراسیمگی ابھی اس طرح اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھی جب وہ پھر اس کے پاس چلا آیا تھا۔ اٹھو، تم اسی وقت میرے ساتھ چلو، اس نے عبیر کے پاس رک کر اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے ٹھٹکی پھر سخت
وحشت ذرا سی ہو گئی۔ کہاں؟ آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ مجھے کتنا خوف تھا اس کی نگاہوں میں۔ جواب میں اسامہ کی آنکھوں میں صرف قہر نہیں اترا تھا، تصدیق بھی در آئی تھی۔ تم ہو اس قابل کو میں تمہیں اپنے ارادے بتاؤں؟ ہاں، وہ آنکھیں نکال کر غرایا اور ابھی شرم سے گڑنے لگی۔ پھر وہ ایک لفظ نہیں بولے تھی اور اگلے چند گھنٹوں میں وہ اس حویلی میں آ گئی تھی جہاں اس کی حیثیت شاید ملازموں سے بھی بدتر تھی یا پھر کسی قیدی کے جیسی۔ وہ اپنے مستقبل اور سزا کے متعلق فی الحال آگاہ نہیں ہو سکی تھی۔ اسے قسمت سے شکوہ نہیں تھا، اکثر والدین کی غلطی کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ تمہارے کرتوتوں کی بہت ہی معمولی سزا ہے، کیونکہ جیسے بھی ہو تم ہو تو میری بیوی، اور میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا۔ اور اس غلط فہمی میں تو مت رہنا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا تاکہ تم پھر سے گلچھڑے اڑانے لگو۔ اس لیے بہت خاموشی سے سمجھا رہا ہوں، یہ ہے وہ جگہ جہاں تمہیں اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن گزارنے ہیں۔ وہ اسے حویلی کے جس کمرے میں لے کر آیا تھا اس میں زندگی کی ہر سہولت تھی، مگر باہر کی دنیا سے رابطے کو ایک کھڑکی تک نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں اسے زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ جو کچھ تم نے کیا، اس کے بعد اگر میں تمہیں قتل بھی کر دیتا تو یہ تمہارے گناہ آلود زندگی پر احسان ہوتا، مگر میں تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا۔ کتنی حقارت تھی ان آنکھوں میں جس میں عبیر نے کبھی اپنی محبت کے سنہرے رنگ اترتے دیکھے تھے۔ اس نے آنسوؤں سے چمکتی آنکھوں کو جھکا لیا۔ اس موقع پر کچھ کہہ کر وہ اس کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی، پھر اسے چھوڑ کر خود واپس چلا گیا تھا۔ عبیر کے لیے یہ زندگی جتنی بھی تنگ ہوئی تھی، مگر ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ مطمئن تھی خدا کے ہاں اس کی دعائیں مستجاب ٹھہری تھیں اور اسے گناہ سے آلودہ راستوں سے بچا لیا گیا تھا۔ دلہن کہاں ہے؟ اسامہ بھی آفس سے واپس آ کر بیٹھا ہی تھا جب مسز ملک نے اس کے پاس آ کر حیرانگی سے پوچھا۔ اسامہ نے انہیں بھی اس معاملے کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ وہ اتنا انا پرست تھا کہ سگی ماں کے آگے بھی بیوی کی بدکرداری کو کھول کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ سبکی کا احساس اسے ہر وقت کچوکے لگایا کرتا تھا۔ یہ خیال کہ اسے کتنی آسانی سے ٹریپ کر لیا گیا تھا اسے اکثر جنون سے دوچار کرنے لگتا۔ عبیر کو گاؤں والی حویلی میں چھوڑنے کے بعد اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے عبیر کی ماں اور بہنوں کو حوالات میں بند کرا دیا تھا۔ اس کا ارادہ ان کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر کے سخت سزا دلوانے کا تھا، مگر بزنس کے سلسلے میں اسے کچھ دنوں ملک سے باہر جانا پڑا تھا۔ اس کی عجلت اور کوشش کے باوجود یہ ٹور طوالت اختیار کر گیا تھا۔ واپس آنے پر سب سے پہلی اطلاع اسے ان عورتوں کی رہائی اور پھر اس علاقے سے بھی روپوش ہونے کی ملی تھی۔ سوائے کف افسوس ملنے کے وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اس کے بعد اسے فوری طور پر عبیر کا خیال آیا تھا، کہیں وہ بھی اپنی شاطرانہ فطرت کی بدولت اس کے ملازموں کو ڈوش دے کر فرار نہ ہو گئی ہو۔ اس خدشے کے پیش نظر اسامہ نے حویلی رابطہ کیا تھا۔ ملازمہ سے بات چیت کر کے عبیر کی طرف سے خیر کی خبر سن کر قدرے اطمینان بھی نصیب ہوا، مگر مما کے سوال نے اسے پھر سے جذبس کر دیا تھا۔ آپ بولتے کیوں نہیں اسامہ؟ میں تو سمجھی آپ عبیر کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہو۔ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں گئی تو پھر کہاں ہے؟ مسز ملک سوال پر سوال کر رہی تھیں۔ اسامہ کے چہرے کے عضلات تناؤ کا شکار ہو کر رہ گئے تھے۔ مر گئی ہے وہ، آپ آئندہ اس کا تذکرہ نہیں کریں گی۔ اوکے، اس نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ مسز ملک حیران پریشان سی کھڑی رہ گئیں۔ یہاں عبیر کی فیملی کے متعلق بھی عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی تھی کہ پولیس ان عورتوں کو پکڑ کر تھانے لے گئی تھی۔ مسز ملک اگلے دن صورتحال جاننے کو وہاں پہنچی تو وہاں وہ ملازمہ ملی تھی جو صفائی ستھرائی پر مامور تھی۔ اسی سے مسز ملک کو بس اتنا پتہ چل سکا تھا کہ وہ تینوں لڑکیاں اور ان کی ماں آج صبح ہمیشہ کے لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ تب مسز ملک کی پریشانی گھبراہٹ میں بدل گئی تھی۔ کہاں چلی گئی؟ مطلب کچھ پتہ ہی تو ہے تمہیں؟ انہوں نے مستربانہ سوال کیے تھے۔ جواب میں ملازمہ نے رازداری سے ان کے نزدیک ہو کر جو کچھ کہا تھا وہ انہیں پریشان کر گیا تھا۔ ملازمہ کے مطابق بیٹیوں کے ذریعے مال دار لوگوں کو لوٹنا ان کا پیشہ تھا۔ ملازمہ ان سے ہمدردی بھی کرتی رہی تھی۔ آپ کو رشتہ کرنے سے قبل اچھی طرح چھان بین کرنی چاہیے تھی بیگم صاحبہ، مگر وہ لوگ اس طرح کے لگتے تو نہیں تھے۔ تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ انہوں نے اپنے تئیں بات ختم کر دی تھی، مگر بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ پھر یہ بات انہوں نے ملازمہ کے علاوہ دیگر لوگوں کے منہ سے بھی سنی تھی۔ معزز بیگمات باقاعدہ ان سے افسوس کرنے آئی تھیں اور ناکردہ گناہوں کی ایک طویل فہرست عبیر کے خاندان سے منسوب ہوتی چلی گئی تھی۔ مسز ملک اپنے طور پر فیصلہ کر چکی تھی عبیر کو اسامہ سے طلاق دلوا کر فارغ کرنے کا۔ اس نے نماز کے بعد دعا کو ہاتھ بلند کیے تو پلکوں پر آنسو جگنو بن کر چمکنے لگے تھے۔ یہ جو کچھ ہوا تھا وہ اس پر شاکی نہیں تھی، مگر کبھی بھی دل بھرانے سا لگتا تھا۔ یہاں کرنے کو اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور فراغت سے پاگل بنانے کو
کافی تھی۔ تب اس نے اپنی وحشت سے گھبرا کر رب سے لو لگا لی تھی۔ اللہ جو دلوں کے بھیج سے آگاہ ہے، وہ تو اس صورت بھی اپنے بندے کو منتظر رہتا ہے اگر وہ گناہ گار ہو۔ وہ تو پھر بے قصور تھی، اللہ کی یاد سے دل کو سکون دینا چاہا تو جیسے ہر غم سے آزاد ہو گئی تھی۔ پہلے جو وقت دل کو دھڑکا لگا رہتا تھا اسامہ کے کسی بھی انتہائی فیصلے کا، اب اس سے بھی گویا چھٹکارا مل گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس کے سکون میں فرق نہیں آیا۔ ملازمہ جس کے ذمے اس کا کھانا پہنچانا تھا، وہ اس کے دروازے کی چابی کی بھی مالک تھی۔ اس نے سکون سے دعا مانگی تھی، پھر منہ پر ہاتھ پھیر کر اٹھتے ہوئے جائے نماز طے کرنے لگی۔ سلیقے سے اوڑھے دوپٹے کے ساتھ اس نے جیسے ہی رخ پھیرا، نواڑی پلنگ کی بیک سے ٹیک لگائے اپنی ہی سمت متوجہ اسامہ کو روبرو پا کے وہ اپنی جگہ جیسے ساکن کھڑی رہ گئی تھی۔ اسامہ نظریں اس پہ جمائے اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ ابیر کی صرف نظریں نہیں جھکیں، دل بھی دھڑک اٹھا۔ بہت اچھا کر رہی ہو، خدا سے معافی مانگ کر اپنے گناہ بخشوا رہی ہو، مگر یاد رکھنا میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر جلتے تلے مسلتے ہوئے اس نے سرد آواز میں جتلایا۔ ابیر نے جواب میں چپ سادھ رکھی تھی تو اسامہ کو اس کا یہ سکوت زہر آلود کرنے لگا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم کہ میری باتوں سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اسامہ نے غراتے ہوئے ایک دم اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ ابیر اس کی گرفت میں زور سے پڑپڑائی تھی۔ مجھے معاف کر دیں اسامہ، بکواس بند رکھو، سمجھی؟ اس نے نفرت زدہ انداز میں سے جھٹک دیا تھا۔ وہ صوفے پر جا کے گری، سر صوفے کی ہتھی سے جا لگا تھا۔ زمین آسمان جیسے اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئے تھے، مگر آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ ساجدہ بتا رہی تھی تم پریگننٹ ہو، بتایا کیوں نہیں تم نے مجھے؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ابیر کے اوسان خطا ہونے لگے۔ وہ کہہ نہیں سکی، اس نے ایسا کوئی اختیار دیا تھا اسے نہ سہولت، مگر زبان تو جیسے گنگتی، خوف سے مجبوریوں سے۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، سن رہی ہو تم؟ جہنم واصل کرو اس گناہ کی پیداوار کو۔ جی؟ ابیر کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھٹ گئی تھیں۔ اسامہ کے تاثرات مزید خوفناکی سمیت لائے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ وہ دانت بھینچ کر بولا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی تپش تھی جس کی آنچ روح تک سلگا رہی تھی۔ یہ ناجائز بچہ نہیں ہے، میں اسے ضائع کر دوں؟ اور اس کی بات اسامہ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی بدولت ادھوری رہ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اس انداز میں ابیر کے چہرے پہ پڑا تھا کہ اس کے ہونٹ اور ناک سے ایک ساتھ خون چھلک پڑا تھا، مگر اسامہ کی آنکھوں سے پھر بھی نفرت کی چنگاریاں سی پھوٹ پڑی تھی۔ مجھے سبق پڑھانا چاہتی ہو؟ مجھے بدبخت عورت کیا سمجھتی ہو خود کو؟ مجھے کیا پتا مجھ تک آنے سے قبل تم کتنے مردوں کے دل بہلانے کا کام کر چکی تھیں۔ یہ کس کا گناہ ہے جسے تم میرے سر تھوپنا چاہتی ہو؟ تم جیسی بدقماش عورتوں کے سب ہتھکنڈوں سے بخوبی آگاہ ہوں میں۔ اس کا لہجہ اس کی نظروں سے زیادہ شدید اور بدلحاظ تھا۔ ابیر گال پر ہاتھ رکھے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تھی، پھر جانے کیا ہوا تھا وہ خوف اور بے بسی جیسے کہیں گم ہو گئی۔ اس کی جگہ طیش اور غیظ و غضب نے لے لی۔ کوئی بجلی سی چمکی تو اس نے آگے بڑھ کر اسامہ کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ بہت پارسا ہو اور میں بدکردار عورت ہوں؟ ہاں، میں نے بتایا تمہیں، اپنی صفائی بھی دی، یہ تھی میری پارسائی کی نشانی۔ تم نے جو سلوک کیا میرے ساتھ، میں نے اسے خاموشی سے سہ لیا، یہ تھی میری نیک طبیعت کا اظہار۔ جو بدقماش عورتیں ہوتی ہیں تو یہ چار دیواری، یہ بند دروازے میرا راستہ نہیں روک سکتے تھے، سمجھے تم؟ میں نے سب کچھ سہا صرف اس لیے کہ تم حق بجانب تھے اور میرا دامن پر میرے اپنوں کے کردار کے داغ تھے۔ کیچڑ میں کھلنے والے کنول چاہے پاکیزہ ہوں مگر مشکوک ضرور رہتا ہے۔ میں بھی اپنی صفائی پیش کرنے کو ثبوت نہیں لا سکتی۔ جو بات گھن گرج سے تلخی سے شروع ہوئی تھی، اس کا اختتام پھر اس کے آنسوؤں پر ہوا تھا۔ وہ جیسے تھک گئی تھی اور بری طرح روتے ہوئے اسے چھوڑ کر فاصلے پر ہو گئی تھی۔ اسامہ کچھ دیر اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا تھا، پھر کچھ کہے بغیر پلٹ کر باہر چلا گیا۔ ابیر وہیں بیٹھ کر بے آواز آنسوؤں سے روئے گئی تھی۔ اس کے کمرے میں بے حد اندھیرا تھا، باہر موسم اپنی شدتوں پر تھا۔ طوفانی ہواؤں کے جھکڑ سے درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹ کر گر رہی تھیں۔ بارش کی بوچھاڑ کھلی کھڑکی سے ہوا کے زور پر اندر آتی اور کمرے کے ایک حصے کو بھگو جاتی۔ بادل کی گرج، بجلی کی چمک اس کمرے کے اندھیرے کو نگل کر چند لمحوں کو اس کے خد و خال کو عیاں کر جاتی۔ وہ بیڈ پر بالکل ساکن لیٹا ہوا تھا، مگر اس کے وجود کے اندر باہر موسم جیسی بے چینی، اضطراب و وحشت تھی۔ سماعتوں میں بار بار روتی سسکتی آواز کی بازگشت گونجتی تھی۔ جو سزا تم نے مجھے سنائی میں نے بلا حیل و حجت قبول کر لی، یہ تھی میری پارسائی کی نشانی۔ تم نے جو سلوک میرے ساتھ کیا اسے میں نے خوشی سے سہ لیا، یہ تھی میری نیک طبیعت کا اظہار۔ بدقماش عورتیں ہوتی میں تو یہ چار دیواری، یہ بند دروازے میرا راستہ نہیں روک سکتے تھے۔ اسامہ نے اپنی جگہ اضطراب کی کیفیت میں پہلو بدلا تھا اور چہرے کا رخ
پھر کر کھڑکی کے باہر دیکھا۔ اس کا ذہن بہکا تھا اور وہ منظر روشن ہونے لگا جب اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ ہر انداز میں گریز تھا، چاہے وہ جھکتی پلکیں ہوں یا پھر اس کے سامنے اور توجہ پر کنفیوژن میں ہونٹوں کو دانتوں سے کچلنا۔ شادی کی رات بھی اس کی حیا آمیز گھبراہٹ زدہ انداز میں اتنا فطری تاثر تھا کہ وہ انداز خود بخود اس کی پارسائی و پاک دامنی کے گواہ بن گئے تھے۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ مگر کیسے اتنی بری اور غلط عورتوں کے درمیان وہ خود کیسے انچ ہوئی رہ گئی؟ اس نے خود سے سوال کیے تھے اور کل بے چین سا ہو کر ٹہلنے لگا تھا۔ سگریٹ کی کش لیتے دھواں بکھیرتے وہ صرف اسے ہی سوچتا رہا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہی محبت اسے دل میں گنجائش رکھنے اور درگزر سے کام لینے پر اکسا رہی تھی، مگر اس کی میل ایگو یہ ہرگز بھی گوارا نہیں کرتی تھی کہ اس کی بیوی کا کردار داغدار ہو۔ چاہے محبت صحیح، مگر وہ اپنی شریک حیات کو اس کے بد کرداری کے ساتھ قبول کرنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتا تھا۔ وہ اتنی مطمئن کیوں تھی؟ اسے تو اس قید خانے میں پاگل ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا یہ بھی ڈرامہ ہے محض مجھے مزید دھوکہ دینے کا؟ اس نے ایک نئی بات سوچی تھی اور دماغ کی رگیں کھنچتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اگر تم غلط ہو، قصوروار ہو، تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ طے ہے، چاہے مجھے اپنے دل کو خود اپنے پیروں تلے کیوں نہ کچلنا پڑ جائے۔ اس نے سوچا اور جیسے حتمی فیصلہ کر کے کسی قدر مطمئن ہوا تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ پھر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پچھلی بار اس کو روبرو پا کے عبیر کے چہرے پر پہلے حیرت اتری تھی، پھر خوف۔ البتہ اسے وہاں نارمل انداز میں چلتے پھرتے سوتے اٹھتے دیکھ کر جو چیز اس نے سب سے زیادہ شدت سے نوٹ کی تھی وہ اس کا اطمینان، یعنی وہ اس ماحول سے، اس سزا سے پریشان تھی، نہ ہی وحشت زدہ۔ اس کے برعکس اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ، ایک سکون تھا۔ اسی سکون نے اسامہ کے اندر سب سے زیادہ سوال اٹھائے تھے۔ یہ تمہارے لیے ہے، میں اپنا فیصلہ بدل رہا ہوں۔ تم اسے لے جاؤ اور جہاں تمہارا دل چاہتا ہے چلی جاؤ۔ اسامہ نے اپنے ہمراہ لایا ہوا بریف کیس اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی، بے پناہ سنجیدگی۔ عبیر جس کے چہرے پر ابھی کچھ دیر قبل اسے روبرو پا کے بے ساختہ خوشی اور اعجاب آمیز تاثر ابھرا تھا، امید کی روشنی سے آگے جگمگائی تھی۔ یہ امید اس کے حوالے سے کچھ بھی اچھا ہونے کی امید تھی، کسی گنجائش کی امید تھی۔ اس چہرے پر اس کی بات سن کر پہلے غیر یقینی اور دکھ اترا، پھر بتدریج خوف و وحشت اور سراسیمگی چھاتی چلی گئی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سا ہراس اتر آیا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ محض کپکپا کر رہ گئے۔ اس بیگ میں وہی سب کچھ ہے جس کی چاہ میں تم نے مجھ سے شادی کی، مجھے دھوکہ دینا چاہا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا۔ عبیر کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ایک دم جھکتے ہوئے اس کے پیروں کو اپنے کانپتے سرد ہاتھوں میں جکڑ کر کہا تھا، میری اس دن کی باتوں پر مجھے معاف کر دیں اسامہ، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے گھر سے نہ نکالیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں مگر یہ سزا نہ دیں۔ وہ اس کے پیروں سے لپٹ گئی تھی اور زار و قطار روتے ہوئے بار بار یہی التجا کر رہی تھی، میں تم جیسی عورت کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، میرے لیے یہ فیصلہ کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بے اتنائی سمیت اس کے ہاتھ جھٹک کر فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ عبیر کے آنسوؤں میں شدت آنے لگی۔ میری بات کا یقین کریں اسامہ، میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں آپ کے پاس غلط ارادے سے بھی نہیں آئی تھی، میں آپ سے شادی سے پہلے تک انچ ہوئی تھی، یہ بچہ آپ کا ہی ہے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں چاہتے میں ابارشن کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے واسطے مجھے یہاں سے نہ نکالیں، میں نے خدا سے ہمیشہ عزت و آبرو کی حفاظت کی دعا مانگی ہے، مجھ سے یہ تحفظ نہ چھینے۔ وہ بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اسامہ کی آنکھیں سلگنے لگی۔ تم جھوٹی ہو، دغا باز ہو، تم اگر ایسی نہ ہوتی تو اس تقریب میں مجھ پر ڈھورے نہ ڈالنے نہ آتی، وہ زور سے چلایا تھا۔ میں اس رات مجبور کر دی گئی تھی، موم نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں اس تقریب میں نہ گئی تو موم اپنے پرانے گاہک کو بلوا کر اسی رات میری عزت کا دامن داغدار کر دیں گی۔ اسامہ بلیو می، میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر ایک بڑے گناہ سے بچ کر نسبتاً چھوٹا گناہ کیا تھا، میں آپ کو مائل کرنے نہیں آئی تھی، میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے گڑگڑاتے ہوئے اپنی ذات پر پردہ ڈالا تھا۔ ایک اور حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ اسامہ ہونٹ پیچھے سے دیکھتا رہا، پھر کاندھے اچکا دیے تھے۔ تم کہہ سکتی ہو مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے، اور عبیر پڑھنے لگی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے وجود میں جو سوئیاں گاڑی تھیں وہ انہیں اگر کھینچ کر نکالتی بھی تھی تو فائدہ نہیں تھا، متاثرہ جگہ سے خون کی پھوار نکلتی تھی اور درد میں اضافے کا باعث بن جاتی تھی۔ میں آپ سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گی اسامہ، سوائے اس کے کہ اس چار دیواریوں اپنے نام کا تحفظ مت چھینیں، میری صرف یہی ایک بات مان لیں۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اگر اللہ نے خودکشی کو حرام نہ کیا ہوتا تو اس زندگی سے میں موت کو گلے لگا کر چھٹکارا پا لیتی۔
بے بسی کا شدید احساس ایک بار پھر اسے رلانے لگا تھا۔ اسامہ کچھ دیر ہونٹ بیچے خاموشی سے بے تاثر نظروں سے اسے تکتا رہا تھا، پھر وہ واپس پلٹ گیا۔ وہ اسے پرکھنے، اسے آزمانے آیا تھا۔ وہ اس آزمائش میں بھی پوری اتری تھی، مگر اس کے اندر ابھی اتنی گنجائش پیدا نہیں ہو سکتی تھی شاید کہ وہ اسے معاف کر دیتا، اس کی سزا میں تخفیف کر دیتا، اور ابھی وہ اس میں خوش ہو گئی تھی کہ اس نے اسے حویلی سے نہیں نکالا تھا، اس سے اپنے نام کا مان نہیں چھینا تھا۔ مسز ملک کے تاثرات سے خفگی اور غصہ چھلک رہا تھا۔ ڈرائیور کے ہمراہ وہ حویلی جا رہی تھیں۔ انہوں نے اسامہ کو فون پر گفتگو کرتے سنا تھا۔ وہ ملازم سے مخاطب تھا اور عبیر کے متعلق بات کر رہا تھا۔ تب انہیں اندازہ ہوا تھا وہ بد کردار لڑکی اپنی ماں کے ساتھ فرار نہیں ہوئی تھی بلکہ اسامہ کے قبضے میں تھی۔ اسامہ جو ان کا باوقار، وجیہہ اور شاندار بیٹا تھا، وہ اس کے لیے ہرگز بھی کسی ہلکے کردار کی لڑکی کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اسامہ کی بیوی ان کی نسل کی امین تھی اور وہ ہرگز کسی گھٹیا لڑکی کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ آج اسامہ کی جو بات چیز سنی تھی اس سے انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسامہ کے دل میں اس کی گنجائش پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اسے ایک کمرے کی حدود سے نکال کر حویلی میں اپنی مرضی سے زندگی کی اجازت دے رہا تھا۔ آج اگر وہ اسے حویلی میں یہ رعایت دے رہا تھا تو کل واپس اپنے کمرے میں بھی لا سکتا تھا، اور یہی نہیں، انہیں گوارا نہیں تھا۔ کہاں ہے وہ لڑکی جو یہاں اسامہ نے رکھ چھوڑی ہے؟ وہ حویلی پہنچی تھیں تو ملازموں کو لائن حاضر کر دیا تھا، جو مالکن کو اچانک اور غیر متوقع طور پر سامنے پا کر اور غصے میں دیکھ کر فطری گھبراہٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ بیگم صاحبہ، وہ لڑکی اندر کمرے میں، ملازم نے گھگھیا کر بتایا تو وہ اسے گھورتی تن فن کرتی کمرے میں آن گھسیں۔ وہ سامنے ہی جائے نماز پر بیٹھی تھی، ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو زار قطار بہہ رہے تھے۔ وہ تلملا سی گئی۔ ان ڈراموں سے تم اسامہ کو تو متاثر کر سکتی ہو مگر مجھے نہیں، سمجھی تم؟ انہوں نے وحشیانہ انداز میں سے جائے نماز سے گھسیٹ لیا تھا۔ عبیر کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹ گئی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں مجرم ہوں آپ کی۔ اس کی بات ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی بدولت ادھوری رہ گئی، پھر ہاتھ رکا نہیں تھا۔ بکواس بند کرو، خبردار جو معافی کا لفظ منہ سے نکالا، تمہاری وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ زور سے پھٹکاری اور اسے بالوں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا تھا۔ وہ سنبھلی بنا سر کے بل جا کر گری تھی۔ سر کے پچھلے حصے میں شدید چوٹ آئی تھی، جبھی خون کا فوارہ سا ابل پڑا۔ رحیم بیگم صاحبہ، چھوٹی بی بی نہ صرف دو جیزیں ہیں بلکہ روزہ دار بھی ہیں۔ ان کے پیر کی زوردار ضرب سے وہ جس طرح تڑپ کر اذیت سے دوہری ہوئی تھی، ملازمہ خاموشی سے یہ تماشا نہیں دیکھ سکی۔ عبیر کی رنگت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سفید پڑنے لگی تھی۔ مسز ملک نے تند نظروں سے عبیر کو دیکھا تھا، پھر تنفر بھرے انداز میں منہ پھیر لیا۔ روزے اور نماز سے کالے کرتوت نہیں چھپائے جا سکتے، بہرحال جتنی جلدی ہو سکے دفع ہو جانا یہاں سے۔ اسامہ کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، بہتر ہوگا تم بھی اپنی ماں بہنوں کے ساتھ جا کر ان کا کاروبار چمکاؤ۔ ان کے لہجے میں حقارت بھری ہوئی تھی۔ عبیر کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات پر ہوئی تھی، جبھی کچھ دیر قبل کی ذلت اور سبکی کے ساتھ تکلیف بھی فراموش کر کے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا پڑی تھی۔ میں بے قصور ہوں، خدا کی قسم، میرا یقین کریں، مجھے کچھ نہ دیں، اس گھر سے نہ نکالیں، چاہے ملازم کی حیثیت سے رہنے دیں، میں آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ زار و قطار رو رہی تھی۔ مسز ملک نے پرسوچ اور جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پرسرتاپا کانپی تھی اور رحم طلب نظروں سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ انہوں نے ہونٹ پیچھے اور منہ پھیر لیا۔ سعدیہ، اسے میں یہاں رہنے کی اجازت دے رہی ہوں، مگر یہ یہاں ملازم کی حیثیت سے رہے گی، انہوں نے حکم سنایا تھا، اور واپس پلٹ گئیں۔ ان کے خیال میں یہ رحم دلی کی انتہا تھی۔ بہت پرتپش اور حبس زدہ ماشام تھی۔ افطار میں ابھی خاصا وقت تھا، اس کے علاوہ وہاں اکثر ملازموں کے روزے تھے۔ وہ سحر و افطار میں خود سارا کھانا بنانے کا انتظام سنبھالا کرتی تھی۔ یہ اس کا اچھا سلوک اور نرم رویہ ہی تھا کہ وہاں موجود سب ملازم اس کی عزت کرتے تھے اور اسے مالکن کی حکم عدولی کرتے ہوئے اپنے سے برتر یعنی مالکوں کی طرح توقیر کیا کرتے تو وہ شرمندہ ہونے لگتی تھی۔ اس نے شربت بنانے کے بعد فریج میں رکھا ہوا خود کا خیال چھوڑ کے پائپ نکال کر اور ترائی کا انتظام کرنے لگی۔ تبھی حویلی کے اندرونی دروازے سے اسامہ اندر آیا تھا۔ پائپ عبیر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ماں کے بعد بیٹے کے تیور پتہ نہیں کتنے برے ہوتے۔ خوف اس کی رنگت میں زردیاں بھرنے لگا۔ السلام علیکم۔ اسامہ کے نزدیک آنے پر اس کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ نظریں مجرموں کے انداز میں جھک کر قدموں سے جا ملی تھیں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سوال ہوا تھا اور وہ یہ غیر یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنا مشکل سوال پوچھ لیا ہے کہ یوں خوفزدہ نظر آنے لگو؟ شوہر ہوں تمہارا، سخت غصیلا نیچر نہیں۔ اس کا سر تھپک کر وہ خفیف سا مسکرایا۔ عبیر کا سکتہ ٹوٹا مگر حیرت ہنوز تھی۔ تم قابل بھروسہ نہیں ہو عبیر، مگر میں تمہیں موقع ضرور دینا چاہوں گا۔
پتہ نہیں کیوں مگر میں تم سے دھوکا کھانے کو بھی تیار ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر لے آیا تھا اور گہرا سانس بھر کے آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ عبیر کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں، اسے یقین نہیں آ سکا تھا۔ اسامہ نے ہی کہا جو ابھی اس نے سنا۔ ممی بہت خفا ہیں مگر انہوں نے گنجائش نکالی ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں یہاں سے نکال سکتا تھا طلاق دے کر، لیکن میں ایسا نہیں کر رہا۔ معاف کرنا خدائی وصف ہے اور خدا معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نہیں جانتا میں اتنا اعلیٰ ظرف کیوں کر بن رہا ہوں اور میں اس اعلیٰ ظرفی پہ قائم رہوں گا کہ نہیں۔ تم دعا کرنا میں اس پر قائم رہ سکوں، وہ روسانیت سے کہہ رہا تھا۔ عبیر کی آنکھیں چھلک پڑیں، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شدت جذبات سے کچھ بولا نہیں گیا۔ آنسو اس کے ہر جذبے کے مظہر بن گئے تھے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھو تو مجھے اپنی زندگی میں کوئی نیکی، کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا جو میں نے خالصتاً خدا کے لیے کیا ہو۔ تم کہہ سکتی ہو یہ درگزر، یہ معافی میں نے خدا کی رضا حاصل کرنے کو دی ہے۔ وہ دلوں میں گنجائش نکالنے والا ہے۔ مجھے تمہارے معاملے میں اعلیٰ ظرفی پہ قائم رکھے تم دعا کرو گی نا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ اسی پل فضا میں مغرب کی اذان کی مقدس آواز گونج اٹھی تھی۔ اس نے پوری آمادگی کے ساتھ سر ہلایا تھا۔ اسامہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا، وہاں جہاں سب ملازمین جمع تھے اور روزہ افطار کر رہے تھے۔ اسامہ نے پلیٹ سے کھجور اٹھا کر خود اس کے منہ میں ڈالی تھی۔ آج میرا روزہ نہیں ہے، میں گرمی میں روزہ نہیں رکھتا، مگر کل تم مجھے سحری کے لیے ضرور جگانا۔ وہ اسے تاکید کر رہا تھا۔ عبیر کے دل میں جیسے ڈھیروں سکون اتر آیا۔ اس کی ساری دعائیں مستجاب ہوئی تھیں، بلکہ خدا نے اسے اس کی اوقات سے بڑھ کر نواز دیا تھا۔ عید میں ابھی کچھ دن تھے مگر اسے ابھی سے عید سعید کی خوشخبری مل چکی تھی۔ خوب اندھیرا چھٹا تو سنہری دھوپ نے ہر سمت روشنی پھیلا دی تھی۔